أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. صلوات لکھنؤ کے جو باذوق حضرات وہ مرثیہ خانی کی مجالس میں نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ تو نثر کی مجلسیں ہوتی ہیں، ان میں تو بہرحال ہر طرح کے حضرات ہوتے ہیں اس میں، اور سب جذبہ عقیدت کے تحت آتے ہیں، کیونکہ مجلس امام حسین ہے جاتا اس جذبے کے تحت یہاں سب کے سب تشریف لاتے ہیں، چاہے وہ عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے پڑھا لکھا نہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، سب ان مجلسوں میں آتے ہیں جو امام حسین سے محبت ہے اس جذبے کے تحت ان مجلسوں میں آتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جو مرثیے کی مجلسیں اصل ذوق کا پتہ انہی سے چلتا ہے، اس میں جو حضرات تشریف لاتے ہیں وہ واقعی باذوق ہوتے ہیں کہ جو مرثیے کی نزاکتیں سمجھ سکتے ہیں اور اس کے فن سے واقف ہیں، اور اس جو صنف ہے، صنف سخن، اس سے ان کو واقفیت ہے، وہی اس میں آتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب ذرا سا کیونکہ مرثیے کا ذوق ختم ہوتا جا رہا ہے، لہذا یہ مرثیے بھی تقریباً مفقود ہوتے چلے جا رہے ہیں، لہذا گزارش ہے کہ جس کی بنیاد پر لکھنؤ مشہور ہوا، میر انیس اور مرزا دبیر، یہ عالمی پیمانے پر جو لکھنؤ کو شہرت ہوئی وہ مرثیے کی بنیاد پر ہوئی۔ جو لکھنؤ کا مقام عالمی پیمانے پر ملا ہے وہ مرثیے کی بنیاد پر ملا، وہ بھی مرثیہ میر انیس اور مرزا دبیر کے وجہ سے۔ لہٰذا آپ حضرات کی گزارش ہے کہ اس سخن کو، اس صنف سخن کو جو تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، آپ حضرات لکھنؤ والوں کا فریضہ ہے، یہاں پر رہنے والوں کا فریضہ ہے کہ اس صنف سخن کو باقی رکھیں، اور باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں۔ یہ 12:30 بجے کی مجلسیں جو حسینی ناقصان میں منعقد ہوگی، جس میں لکھنؤ کے جو شعراء ہیں مرثیے تسلیم فرمائیں، اس میں اپنا مرثیہ پیش کریں گے۔ چاہے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت ہو۔ صلوات بھیجیں محمد۔ کئی سال سے میرا ایک موضوع رہا ہے، عنوان تھوڑے تھوڑے بدلتے ہیں، لیکن موضوع تقریباً ایک ہی رہا، اور وہ اسلام کے خلاف جو سازشیں، مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں اور شیعیت کے خلاف جو سازشیں ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، اب تک وہ جاری ساری بلکہ اب بڑھ گئی ہیں۔ میں کوشش کروں گا تھوڑی سی تاریخ ان سازشوں کو بیان کی جائے، بچوں اور جوانوں کے سامنے پوری تاریخ کہ ہر زمانے میں سازشیں ہوئی ہیں کہ اسلام میں تفرقہ ڈالا جائے، اسلام کی تعلیمات کو بگاڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، مسخ کر دیا جائے، طرح طرح کے فرقے اس میں بنائے گئے، اور طرح طرح کی اس پہ اختلاف اور انتشار کا شکار کرنے کی پوری کوشش کی جاتی رہی، اور اب بھی کی جا رہی ہے۔ اب جو میں نے کیا کہ اس پہ اضافہ ہو گیا ہے، اس میں جو ہے وہ اس کی بڑھ گئی، اس کی تیزی بڑھ گئی، اس کی رفتار بڑھ گئی، خاص طور سے جب ایران کا انقلابی اسلامی جو انقلاب آیا ہے، اس کے بعد سے بہت زیادہ جو دشمنان اسلام ہیں، دشمنان شیعت ہیں، ان کی سازشیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ لہٰذا قوم کو بے انتہا ہوشیاری اور بیداری کی ضرورت ہے، بے انتہا ہوشیاری اور بیداری کی ضرورت ہے قوم کو، خاص طور سے قوم کے جوانوں کو، کہ اس بات کا دھیان رکھیں اور یہ دیکھیں کہ وہ سازشیں کیا ہیں۔ تو ماشاءاللہ تقریباً اکثریت مجمع کے سب پڑھے لکھے حضرات ہوتے ہیں، میجورٹی جو مجمع کی پڑھے لکھے حضرات، لہٰذا ان کے لیے اشارہ کافی ہونا چاہیے کہ ہر طرف سازشیں ہیں
کوشش یہ ہے کہ اسلام میں انتشار ہو، کوشش یہ ہے کہ مسلمان متفرق ہوں، ایک طاقت نہ بننے پائے، اور شیعت کے سلسلے میں یہی کوشش ہو رہی ہے کہ ان میں بھی انتشار و افتراق پیدا ہو، اور یہی انشاءاللہ شروع میں ظاہر ہے تمہیدی باتیں ہوں گی، لیکن اصل بنیادی موضوع ہے وہ کوئی اخباریت کا پھیلایا جانا، وہابیت کا پھیلایا جانا۔ یہ وہابیت جو ہے یہ بھی اسلام دشمن طاقتوں کی سازش ہے اسلام کے خلاف۔ اسی طرح سے اخباریت اور نصیریت اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ملنگیت ایک کچھ چلا ہے، انسان وہ ملنگ ہے، اور اس کے بعد وہ ہوتے ہیں ان کے عجیب و غریب عقائد، بلکہ عقائد بھی نہیں ان کے، بلکہ کچھ اپنے جہالت کی باتیں ان کو کچھ بتا دی گئی ہیں، اور اسی پر وہ اپنے اسی پہ ڈٹے رہے ہیں، اڑے رہے ہیں، اور کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ شریعت کی کوئی اہمیت نہیں ان کی نگاہوں میں، دین کی کوئی اہمیت نہیں ان کی نگاہوں میں، سیرت اہل بیت علیہ السلام کیا رہی اس کی کوئی خبر نہیں۔ بس کچھ لوگوں نے کچھ باتیں ان کو بتا دی ہیں کہ بس یہی تم دہراتے رہو، یہی رکھتے رہو، تم بس تم مولا علی کے چاہنے والے، مولا علی کی محبت کرنے والے۔ تو بڑی نزاکتیں ہیں اور بڑی مشکلیں ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ اور دیگر جو حضرات ہیں وہ موضوعات پر بہت کم بولتے ہیں، اور مجھے کو بولنا پڑتا ہے، اور جب مجھے کو بولنا پڑتا ہے تو ساری مخالفت بھی مجھے کو جھیلنا پڑتا ہے، سارے مخالفتوں کے طوفان، ساری مخالفتوں کی آندھیاں، وہ سب مجھے کو جھیلنا پڑتی ہے۔ سب خاموش، بالکل مصلحت کے تالے اپنے زبانوں پر لگائے ہوئے، اور بالکل خاموش، کچھ ان کی طرف سے کچھ اس سلسلے میں گفتگو نہیں، ان کی طرف سے کوئی کسی قسم کی اس میں تحریک نہیں۔ یہاں تک کہ مدرسوں میں یہ اخباریت و نصیریت و ملنگیت جو ہے وہ پھیل رہی ہے، اور مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں وہ اس کے سلسلے میں بالکل ہی بے توجہی اور لاپرواہی برت رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے بڑی دقت ہے جب یہ مدرسے طلاب نکلیں گے، جب ممبروں پر جائیں گے، جب مسجدوں میں جائیں گے، تو پھر یہی وہ تبلیغ کریں گے، مولانا فلاں مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں صاحب، یہ ظاہر اتنے بڑے، اتنے قدیم، اتنے معتبر مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، یا ان کی بات صحیح ہے۔ تو سب سے بڑا اس کا جو خطرہ ہے ہمارے لیے وہ مدارس کے جو طلاب ہیں، جو طلباء ہیں، وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور جو وہاں کے ذمہ دار ہیں وہ بالکل اس کے لیے لاپرواہی اور بے توجہی برت رہے ہیں، جو ان کے لیے بالکل بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ کوشش ہوگی اپنے محدود نظر اور محدود علم، میں بار بار ہر سال معذرت کرتا ہوں، اور وہی جملے پھر میں چاہتا ہوں دوہرا دوں کہ نہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، نہ لکھنے کا موقع ملتا نہیں، بلکہ آپ لوگ دیتے نہیں، پڑھنے لکھنے کا موقع آپ لوگ بالکل نہیں دیتے۔ صبح سے لے کر رات تک مسلسل لوگوں کا ایک تسلسل ہے کہ جو کسی طرح سے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے، کھانے کا وقت نہیں، سونے کا وقت نہیں، جس کی وجہ سے صحت بھی زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ لیکن بہرحال کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، جو تھوڑا بہت دیکھ سکا ہوں وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اسلام کے جو سازش میں تو ان کے جوابات ہوتے ہی رہتے ہیں، اور اس پر بھی انشاءاللہ اشارہ ہوگا۔ شیعت کے خلاف جو سازش ہے بہت کم اس پر لکھا گیا ہے، بہت محدود لٹریچر اس پر موجود ہے۔ آج بھی آپ جب دیکھیں تو کہ شیعہ کو عام طور سے شیعہ نہیں کہا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے سبائیہ ہے۔ بہت سے بچوں کو نہیں معلوم ہے، بہت سے جوانوں کی بات معلوم نہیں ہے۔ کتابوں میں جو ہمارا نام لکھا جاتا ہے وہ شیعہ نہیں ہے، جو ہم لوگ کے خلاف کتاب جو لکھی جاتی ہے شیعت کے خلاف، اس میں شیعہ نہیں لکھا جاتا ہے، رافضی اور سبائیہ۔ سبائیہ کیا چیز ہے؟ سبائیہ کیا چیز؟ یہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا نام کا ایک یہودی تھا، بہت زور و شور سے بات آج تک کہی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے کہ عبداللہ ابن سبا نام کا ایک یہودی تھا کہ جو جھوٹ موٹ مسلمان بنا، نقلی مسلمان بنا، اور شیعت کی بنیاد اسی نے ڈالی، اس یہودی نے۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شیعوں کے عقائد یہودیوں سے بہت ملتے جلتے ہیں. آج بھی لکھا جا رہا ہے، آج بھی مقررین تقریر کر رہے ہیں، آج بھی آپ انٹرنیٹ کے اوپر آپ بات دیکھ لیں گے کہ ایک یہودی تھا عبداللہ ابن سبا نام کا، کہ جس نے شیعت کی بنیاد ڈالی. اسی نے پہلی مرتبہ کہا کہ علی پہلے امام ہے. اسی نے پہلی مرتبہ کہا کہ بلا فصل وہ خلیفہ ہے. اسی نے پہلی مرتبہ کہا کہ محبت اہل بیت ہر مسلمان پر واجب و لازم ہے. تو جتنے عقائد مسلمان، جتنے عقائد شیعوں کے ہیں، وہ سب موجد ان کا گڑھنے والا وہ ہے عبداللہ ابن سبا نام کا یہودی. لہذا یہ شیعہ جو ہیں یہ یہودیوں سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا کوئی مسلمان سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لینا دینا نہیں. یہ ہے عبداللہ ابن سبا، اور اسی کے لیے کہا گیا یہی عبداللہ ابن سبا جس نے پہلی مرتبہ کہا کہ علی خدا ہے. یہ مطلب یہ جو آج کتاب میں لکھ کر آ رہا ہے، اس پر ذات سے گفتگو ہوگی، تھوڑی سی گفتگو اس پر ہوگی کہ یہی عبداللہ ابن سبا ہے کہ جس نے یہ نعرہ دیا کہ علی جو ہے وہ اللہ ہیں، خدا ہیں، اور پوری کائنات کا نظام ان کے ہاتھ میں ہے، حضرت علی کے ہاتھ میں. اور اسی کا یہ عقیدہ ہے، انہی سبائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جبریل وہی لے کر آ رہے تھے حضرت علی پاس، اور غلطی سے پہنچ گئے محمد ابن عبداللہ کے پاس. لہذا اب میں کیا کروں کہ یہ سب لکھا ہوا موجود ہے، مجبوراً مجھے کہنا پڑ رہا ہے، اور کہنا ضروری بھی ہے تاکہ ہمارے بچوں اور جوانوں کو پتہ چلے کہ کیا کیا باتیں مخالفت میں کہی جاتی ہیں. لہذا معذرت کے ساتھ جو جملے اس میں کہے جائیں گے، معذرت کے ساتھ جملے کہے جائیں گے، کیونکہ وہ باتیں پہنچانا ضروری ہے. اس لیے کہا گیا کہ جبریل وہی لا رہے تھے حضرت علی پاس، لیکن غلطی سے پہنچ گئے محمد ابن عبداللہ کے پاس، اور وہ بن گئے رسول. ورنہ رسول بننا تھا علی کو. اب سنیے جملہ جو لکھا جاتا ہے، میں نے کہا بہت معذرت کے ساتھ یہ جملہ پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد یہ جملہ لکھا جاتا ہے کیونکہ اب علی راضی نہیں تھے رسول سے، ہے کہ ان کا حق تھا کہ وہی ان پر نازل ہو. تو علی کو راضی کرنے کے لیے محمد ابن عبداللہ نے اپنی بیٹی کی شادی علی سے کی. یہ ہے عبداللہ ابن سبا کہ جس کے عقائد کہے جاتے ہیں کہ شیعوں کے عقائد ہیں، بنیاد شیعوں کی، جو یہودی تھا، اور شیعوں کے عقائد یہودیوں سے ملتے ہیں. اس کے علاوہ اور جیسے نصیریت ہے، اخباریت ہے، تمام چیزیں انشاءاللہ جتنا موقع ہوگا کوئی گفتگو. آج تمہیدی جملے عرض کرنا ہے، اور جو آیہ کریمہ میں نے اس کو عنوان بیان قرار دیا ہے اس پہ اعلان ہو رہا ہے. سورہ شورى کی آیت نمبر 13 ہے، جس میں اعلان ہو کہ شرع لکم من الدین ما وصى بہ نوحا. اے رسول، ہم نے آپ کو اس دین کے لیے اسی شریعت کو مقرر کیا ہے کہ جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی. والذی اوحینا الیک، اور یہی شریعت وہ ہے کہ جس کی وحی ہم نے آپ کو کی. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور اسی کی وصیت یا اسی کا حکم ہم نے ابراہیم کو بھی کیا تھا، اسی شریعت کا حکم ہم نے موسیٰ کو بھی کیا تھا، اور اسی شریعت کا حکم ہم نے عیسیٰ کو بھی کیا تھا. اور اس کے بعد آخری ٹکڑا ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اسی لیے میں نے بنیاد بنایا تھا کہ دیکھو دین کی حفاظت کرو، دین کو قائم رکھو، اور تفرقے کا شکار نہ ہو جاؤ، تفرقہ نہ ڈالو، دین کو تباہ و برباد نہ کرو، تفرقہ ڈالو. تو شریعت اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا یہ حکم کہ دین کی حفاظت کرنا ہے،
دین کی محافظت کرنا ہے اور تفرقے سے بچنا ہے، افتراق سے بچنا. اور یہی موضوع ہے میرا انشاءاللہ. افتراق سے بچنا ہے، اختلاف سے بچنا. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور دین میں دیکھو تفرقہ نہ ڈالو، اختلاف ہو، انتشار کا شکار نہ ہو. پچھلے سال بھی میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا، یہاں اس سال بھی میں چاہتا ہوں کہ تمہیدی دو ایک دو مجلسوں میں یہ بات پیش کی جائے کہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب ہمیں دین و شریعت کی ضرورت ہی کیا ہے. جب ہمارا علم اتنا آگے بڑھ چکا ہے، جب ہماری عقل اتنی ترقی کر چکی ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کوئی شریعت ہمارے لیے ہو اور کوئی دین ہمارے لیے ہو اور کوئی قانون ہمارے لیے ہو کہ جس کو رسول پیش کریں، جس کو امام پیش کریں. تو آپ یاد رکھیں، پچھلے سال بھی میں نے کچھ باتیں رکھ کی تھی، آج بھی کچھ تمہیدی گفتگو سلسلے میں، کہ آپ دیکھیں کہ ہر انسان جو ہے، انسان کو کہا گیا ہے کہ معاشرتی مخلوق ہے، یعنی بغیر معاشرے کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. جانور تنہائی میں زندگی گزار سکتے ہیں، مگر انسان تنہائی زندگی میں جو ہے وہ تنہا نہیں گزار سکتا، بلکہ اس کو ایک معاشرے کی ضرورت ہے. اور جب معاشرہ ہے تو اب یہاں کے علماء کہتے ہیں کہ جب معاشرہ تشکیل پائے گا تو مفادات ٹکرائیں گے. میں پڑھے لکھے مجمع کے لیے چند جملے کرنا چاہتا ہوں کہ جب معاشرہ بنے گا، جب سوسائٹی بنے گی، جب سماج بنے گا، تو مفادات ایک دوسرے کے اغراض ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، تو انتشار پیدا ہوگا، تو اختلاف پیدا ہوگا. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی قانون ہو. پوری طرح ضرورت ہے کہ کوئی قانون ہو کہ جو اس معاشرے کو کنٹرول میں رکھے. توجہ رہے، بہت سنجیدہ موضوع. کوئی قانون ہو جو اس معاشرے کو، سماج کو، سوسائٹی کو کنٹرول میں رکھے. اس کا مطلب ہے کہ قانون کے بغیر کسی معاشرے میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا. کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی سماج میں بغیر قانون کے امن و امان قائم نہیں ہو سکتا. لہذا قانون انتہائی ضروری. بس سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ قانون بنائے کون. بنیادی سوال یہ ہوتا ہے قانون بنائے کون. قانون بہت اہم. قانون کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا، کوئی سماج نہیں چل سکتا، کوئی سوسائٹی قائم نہیں رہ سکتی. لہذا قانون تو ضروری ہے، قانون کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن سوال یہ قانون بنائے کون. یہ پارلیمنٹ والے بنائیں، یہ اسمبلی والے بنائیں، یہ ہمارے انگوٹھا چھاپ ایم ایل اے اور ایم پی بنائیں. یہ کون بنائے آخر قانون؟ تو یاد رکھے کہ قانون جو دنیا والے بنائیں گے. سڑک کے اوپر قانون چل رہا ہے، توجہ رہے. آپ دیکھیں کہ آپ ہر موقع اور محل کے اوپر قانون چل رہا ہے، مگر اکیلے گھر میں کوئی قانون نہیں چلنے والا. جنگل میں کوئی قانون نہیں چلنے والا. سڑک کے اوپر اگر کوئی کانسٹیبل موجود نہیں ہے تو کوئی قانون چلنے والا نہیں. لہذا دنیا کا قانون اس وقت دم توڑ دیتا ہے جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. سارا قانون ختم ہو جاتا ہے جب کوئی نگراں نہیں ہوتا، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. صرف ایک ٹریفک کانسٹیبل اگر سڑک پر سے ہٹ جائے تو پھر افراتفری دیکھیے، پھر کیا حال ہوگا اس سڑک کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے لیے نگراں ضروری ہے. جب تک وہ نگراں موجود نہ ہو اس وقت تک قانون کام نہیں دیتا ہے. تو قانون اس وقت چل سکتا ہے جب کوئی دیکھنے والا ہو. تو مجھے اتنا بتا دو، اگر کوئی تنہائی میں ہے تو اب کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی جنگل میں ہے تو اب کون دیکھ رہا ہے؟ سڑک کے اوپر کانسٹیبل موجود رہی تو اب قانون کی حفاظت کون کرے؟ لہذا قانون کا محافظ وہی ہو سکتا ہے کہ جو اندھیرے کمرے میں بھی دیکھ رہا ہو، جو جنگلوں میں بھی موجود ہو، جو صحراؤں میں بھی موجود ہو، جو تنہائی میں بھی تمہاری نگرانی کر رہا ہو. ایک سلوات دے
مشکل منزل یہ ہے میرے لیے کہ آج جمعے کا دن بھی ہے، اس کے لحاظ سے مجھے بہت جلدی مجلس ختم کرنا ہے، لہٰذا میری دقت یہ ہو رہی ہے کہ میں کیا بات شروع کروں، بات کوئی ایسی نہ شروع ہو جائے جو ختم ہونے میں مشکل ہو جائے، لہٰذا تو ہلکے ہلکے اشارے ہی ہیں آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ اصل مجلس جو ہے کل سے شروع ہوگی۔ آج مختلف موضوع کی ہلکی سی تشریح ہے، صرف انٹروڈکشن ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ اعلان ہوا، پوری توجہ کا ہوں، اعلان ہوا، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے رسول کو بھیجا حق کے ساتھ، یہ بشیر بھی ہے یہ نذیر بھی، لیکن پورا خلاصہ ہے اسلام کا اس چھوٹی سی آیت۔ ہم نے رسول کو بھیجا بالحق، حق کے ساتھ، یہ بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے۔ بشیر کے معنی بشارت دینے والا، نذیر کے معنی ڈرانے والا، مگر پہلے لفظ حق ہے، پہلے لفظ حق ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہم نے اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو ماننا ہے تو حق سمجھ کر مانو، حق سمجھ کر مانو، سچائی سمجھ کر مانو، نہ لالچ میں مانو نہ ڈر کر مانو۔ نہیں وقت اس وقت ہے کہ اس کی تفصیل ہو سکے، لیکن اشارہ ہے میں کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ خوف کے ذریعے چلتے ہیں، بغیر خوف کے کوئی قانون کام نہیں دیتا۔ جب بجلی کٹنے کا ڈر ہوتا ہے تب بجلی کا بل ادا کیا جاتا ہے، جب ٹیلی فون کٹنے کا نوٹس آ جاتا ہے تب ٹیلی فون کا بل ادا ہوتا ہے، جب انکم ٹیکس میں گرفتاری کا خطرہ ہو جاتا ہے تب وہ ٹیکس ادا کیا جاتا ہے، سڑک کے اوپر چالان کا خطرہ ہوتا ہے، اسی لیے لوگ پھر ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قانون دنیا کا خوف کی بنیاد پر ہے، نہ کوئی لالچ ہے نہ کوئی حق کا تصور ہے، نہ حق کا تصور ہے نہ لالچ۔ میں مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ کوئی صاحب فرض کیجیے 40 سال نوکری کی، 40 سال نوکری کرنے کے بعد 40 سال کے درمیان انہوں نے کوئی رشوت نہیں لی، کوئی بےمانی نہیں کی، کسی قسم کی کوئی دغا بازی نہیں کی، پوری ایمانداری سے 40 سال نوکری کی، اور جب ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو جو محکمے کے افسران تھے ان کے پاس پہنچے کہ 40 سال تک میں نے نہ کوئی بےمانی کی، نہ کوئی خرد برد کی، نہ میں نے کوئی رشوت لی، پوری ایمانداری سے میں نے 40 سال نوکری کی، لائیے انعام دیجیے، لائیے انعام دیجیے۔ گورنمنٹ سے کہا جائے کہ لائیے میں نے کوئی بےمانی نہیں کی، لائیے انعام دیجیے، انعام ملے گا؟ کوئی انعام نہیں ملے گا، بلکہ گورنمنٹ کے افسر یہ بات کہیں گے کہ اگر بےمانی کرتے تو سزا دیتے، اگر بےمانی کرتے تو سزا ملتی تم کو، لیکن ہمارے یہاں ایمانداری کا کوئی انعام نہیں۔ تو قدرت نے اعلان کیا، قدرت نے اعلان کیا کہ بشیرا و نذیرا، دیکھو ہم تمہیں نعمتوں کی بشارت دے رہے ہیں، ہم تمہیں ثواب کی بشارت دے رہے ہیں۔ یہ دنیاوی قانون ہے کہ اگر قانون پر چلو گے تو کچھ انعام نہیں، توڑو گے تو سزا ملے گی۔ تو ہمارا قانون وہ ہے کہ توڑو گے تو سزا ملے گی، اور اگر ایمانداری سے چلو گے تو ہماری طرف سے انعام بھی ملتا ہے۔ تو ایک صلوات بلند آواز۔ لیکن توجہ طلب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے حق ہے، پہلے حق۔ ہماری جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں، بہت معذرت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، ہماری جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں یا لالچ میں ہوتی ہیں یا خوف میں ہوتی ہیں۔ ابھی اگر فرض کیجئے کوئی اعلان ہو جائے اللہ کی طرف سے، فرض کے آسمان سے کوئی اعلان ہو جائے کہ صبح کی نماز پڑھو چاہے نہ پڑھو تمہیں جنت مل جائے گی اور ثواب مل جائے گا، تو کون ہے جو صبح کی نماز پڑھے گا اٹھ کر؟ روزہ رکھو یا نہ رکھو تمہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، تو کون ہے جو روزہ رکھے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا لالچ میں کرتے ہیں یا خوف سے کرتے ہیں، یا لالچ ہے یا خوف ہے، اور اصل عبادت وہ ہے جو حق کے تصور کے ساتھ ہو۔ اصل عبادت وہ ہے
جو حقانیت کے تصور کے ساتھ ہو. ہماری عبادتیں یا لالچ کے تحت ہوتی ہیں یا خوف کے تحت ہوتی ہیں. جہنم کا خوف ہوتا ہے اس لیے ہم سر جھکاتے ہیں, جنت کی لالچ ہے اس لیے ہم سر جھکاتے ہیں. ارے کوئی شخصیت ایسی بھی ہے کہ نہ جنت کی لالچ ہو نہ جہنم کا خوف ہو. تو نہج البلاغہ میں قول مل رہا ہے کہ الہی ما عبدتک طمعا فی جناتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. اے پالنے والے, میں جو تیرے سامنے سر جھکا رہا ہوں نہ جنتوں کی لالچ میں نہ جہنموں کے خوف سے, بلکہ کیونکہ تو لائق عبادت ہے اس لیے علی کا سر تیرے سامنے جھکا رہا ہوں. ایک صلوات بلند آواز. بڑی مشکل منزل ہے کہ 10-15 منٹ مجھے مجلس ختم کر دینا ہے جمعے کے لحاظ سے. تو یہ حقانیت کا تصور, اور یہی کہ ایک پہلو پیدا ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے عرض کروں کہ مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا اللہ کے سامنے سر جو جھک رہا ہے تو نہ جنتوں کی لالچ میں جھک رہا ہے نہ جہنم کے خوف سے جھک رہا, بلکہ کیونکہ وہ لائق عبادت ہے اس لیے علی کا سر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ اگر اللہ کے پاس لاکھوں جنتیں ہوتی اور علی کی نگاہوں میں وہ لائق عبادت نہ ہوتا تو جنتوں کی لالچ میں علی کا سر اللہ کے سامنے نہ جھکتا, اور اس کے پاس لاکھوں جہنم کیوں نہ ہوتے. لیکن اگر علی کی نگاہوں میں وہ لائق عبادت نہ ہوتا تو جہنموں کے ڈر سے علی کا سر اللہ کے سامنے نہ جھکتا. یہ بہترین دلیل اس بات کی ہے کہ جس نے آدمی جو جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ دو بنیادوں پر دیتا ہے, یا لالچ کی بنیاد کے اوپر یا خوف کی بنیاد کے اوپر. کوئی فرض کیجئے کہ کوئی بدماش ہے, اس کو اپنے سلسلے میں کوئی گواہی دلوانا ہے, اور کسی صاحب کو اس نے کہا کہ بھئی تم مقدمے میں ہمارے لیے گواہی دے دو, یہ 10,000 روپے, یہ 10,000 روپے تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں, تمہیں ہمارے سلسلے میں جھوٹی گواہی دینا ہے مقدمے میں. اس نے کہا ارے نہیں صاحب, بھلا میں اور جھوٹی گواہی, اپنا ایمان بیچ دوں, میں اپنا دین بیچ دوں, نہیں میں بالکل جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا. 10,000 کیا 10 لاکھ بھی دے, میں جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا. اس نے سوچا کہ اب یہ لالچ میں نہیں آ رہا ہے, تو اس نے کہا کہ دیکھو جب گھر سے نکلنا تو ذرا سنبھل کے نکلنا, گھر سے نکلنا ذرا سنبھل کے نکلنا. اور دیکھو تمہارے بچے بھی اسکول جایا کرتے ہیں, یہی ہوتا ہے آج کل, یہی ہوتا ہے آج کل, تمہارے بچے بھی اسکول جاتے ہیں, اپنے بچوں کا خیال رکھنا, تم گواہی نہیں دے رہے ہو. اب بیچارہ مجبور ہو گیا, اب بیچارہ لالچ میں نہیں آیا مگر ڈر کر مجبور ہو گیا, خوف سے مجبور ہو گیا, اپنی جان بچانا, اپنے بچوں کی جان بچانا اسے, اب وہ مجبور ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی گواہی جو دلوائی جاتی ہے یا لالچ دے کر دلوائی جاتی ہے یا ڈرا کر دلوائی جاتی ہے, اور علی رسول کے گواہ ہیں. تنہا رسالت کا گواہ اگر کوئی ہے, اکیلا رسالت کا گواہ اگر کوئی ہے تو اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب, اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اور اس سے معتبر کوئی گواہ نہیں ہو سکتا, توجہ رہے, ارے اس سے معتبر کون گواہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ گواہی یا ڈر کر دی جاتی ہے یا گواہی لالچ میں آ کر دی جاتی ہے. ارے جو اللہ کی الوہیت کی گواہی نہ جہنموں کے ڈر سے دے رہا ہے نہ جنت کی لالچ میں دے رہا ہے, تو رسول کی رسالت کی گواہی کب کسی لالچ کے ڈر سے ہوگی؟ ایک صلوات بھیجو. کا مطلب ہے کہ معاشرے میں دین کی ضرورت ہے, شریعت کی ضرورت ہے. بغیر قانون کے کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھتا ہے, اور اس قانون کے محافظ ہونا چاہیے.
بغیر محافظ کے وہ قانون نہیں چلتا ہے، اور محافظ اگر خود قانون پر نہیں چلیں گے تو حفاظت نہیں ہو سکتی۔ یعنی بہترین نمونہ ان کو خود قانون کا ہونا چاہیے۔ لہذا مقنن جو ہے، قانون بنانے والا جو ہے وہ اللہ ہے، مبلغ رسول ہے، اور محافظ بارہ امام ہے کہ جو تا قیامت یہ قانون کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ قانون کا جو محافظ ہے اس کو مکمل طریقے سے قانون کا نمونہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین نے سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھایا ہے، مطالبہ بعد میں کیا ہے۔ یہی خصوصیت ہے ان رہبروں کی کہ جو دنیاوی رہبروں میں نہیں پائی جاتی۔ بس میں نے کہا کہ آخری جو کرنا چاہتا ہوں، جو دنیاوی رہبروں میں نہیں ملتی ہے۔ دنیاوی رہبر وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو مطالبہ تو کرتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے، دوسروں سے مطالبہ مگر خود عمل نہیں۔ لیکن یہ اہل بیت کے، یہ ائمہ معصومین ہیں کہ جنہوں نے دوسروں سے مطالبہ بعد میں کیا ہے، خود عمل کر کے پہلے لکھا ہے۔ بڑا پڑھا لکھا مجمع، دو تین جملے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ بہترین نظریہ پیش کیا گیا تھا کمیونزم کی صورت میں، بہترین نظریہ پیش کیا گیا تھا کمیونسٹ نظریہ کہ غریبوں کی حکومت ہوگی، کمزوروں کی حکومت ہوگی، سب کو ان کا حق دیا جائے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ دنیا میں 95% مزدور و غریب، ان کی حکومت کا نعرہ دیا گیا تھا، مگر 70 سال سے زیادہ وہ حکومتیں نہیں چلی، وہ بھی طاقت کے زور پر اور بندوق کے زور پر۔ اور آج دنیا سے کمیونزم ختم ہو گیا۔ میرے پڑھے لکھے جو بچے اور جوان ہیں مجھے بتائیں کہ آخر کیا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے کمیونزم دنیا سے ختم ہو گیا اور رخصت ہو گیا؟ اس کا صرف ایک وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ دوسروں سے مطالبہ تو کر رہے تھے، خود عملی نمونہ نہیں بن رہے، اور کوئی بہتر سے بہتر نظریہ کیوں نہ ہو، بہتر سے بہتر تھیوری کیوں نہ ہو، اگر اس پر مکمل عملی نمونے اگر اس کے نہ ہوں گے تو وہ تھیوری ختم ہو جائے گی، وہ نظریہ ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کمیونزم دنیا سے رخصت ہو گیا، کیونکہ مطالبہ تھا مگر خود عمل نہیں تھا۔ لیکن اسلام نے جو رہبر پیش کیے، جو رہنما پیش کیے، انہیں دوسروں سے مطالبہ بعد میں کیا ہے، خود عملی نمونہ بن کے پہلے دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، ارے یہی وجہ ہے کہ اسلام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے۔ اگر یہ مکمل ترین عملی نمونے نہ ہوتے، بہت جرأت کر کے جملے عرض کر رہا ہوں لیکن بہت بڑی حقیقت ہے کہ اگر یہ مکمل ترین عملی نمونے نہ ہوتے تو آج اسلام نہ ہوتا۔ آج جو اسلام موجود ہے، جو باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، وہ انہی مکمل ترین عملی نمونوں کی وجہ سے آج بھی باقی۔ یعنی اسلام کو اپنی زندگی کے لیے، اسلام کو اپنی بقا کے لیے، اسلام کو اپنی حیات کے لیے، اسلام کو قیامت تک باقی رہنے کے لیے ان مکمل ترین عملی نمونوں کی ضرورت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، اسلام کو اپنے کو باقی رکھنے کے لیے ان مکمل ترین عملی نمونوں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ عملی نمونے نہ ہوتے تو آج اسلام نہ ہوتا، بلکہ تاریخ میں کہیں کے اوپر اسلام کا ذکر ہوتا، اسلام زندہ نہ ہوتا۔ تو آج جو اسلام زندہ ہے وہ انہی مکمل ترین عملی نمونوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو اپنی زندگی کے لیے، بقا کے لیے، باقی رہنے کے لیے ان مکمل ترین عملی نمونوں کی ضرورت ہے۔ لہذا اب جو کبھی کبھی سوال اٹھتا ہے، کبھی کبھی جو تاریخ میں سوال اٹھتا ہے کہ علی کب اسلام لائے، علی کب اسلام لائے، علی کب اسلام لائے، تو میں پھر جملوں کو دہرا دوں کہ اسلام کو اپنی بقا کے لیے، اسلام کو اپنی حیات کے لیے، اسلام کو اپنی زندگی کے لیے ان مکمل ترین عملی نمونوں کی ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ تو اب یوں گفتگو نہ کرو کہ علی کب اسلام لائے، علی کب اسلام لائے، بس ذرا سا لفظوں کو بدل دو،
یہ نہ کہو کہ علی کب اسلام لائے، بلکہ گفتگو یوں ہونا چاہیے کہ اسلام کب علی کو لایا، اسلام کب حسین کو لایا، اسلام کب فاطمہ زہرا کو لا رہا ہے، اسلام کب حسن کو لے کر آ رہا ہے۔ تو یہی جملے زبان پر ہیں کہ میرے نانا کے دین کر تو میرے سر کے بغیر نہیں بچ سکتا، تو تلواروں آؤ میرا سر حاضر۔ کون سی ایسی قربانی تھی جو آقا حسین نے شریعت کی حفاظت میں، دین کی حفاظت میں پیش نہ کر دی ہو۔ لیکن آج اس قربانی کا تذکرہ کرنا ہے جو کربلا کی منفرد قربانی، اور قربانیوں سے اس قربانی میں فرق ہے۔ کیوں فرق ہے؟ کیونکہ کربلا کے میدان میں جو قربانیاں دیں، چاہے جناب عباس کی قربانی ہو، چاہے جناب اکبر کی قربانی ہو، چاہے جناب قاسم کی قربانی ہو، یا جناب زہیر قین، کسی کی بھی آپ قربانی دیکھ لیں، تو جو میدان جنگ میں جاتا ہے تو آقا کی نظروں کے سامنے ہے، مولا کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جناب علی اکبر جب جنگ کر رہے تھے تو حسین کے دل بڑھانے کے لیے موجود تھے۔ ہاں بیٹا علی اکبر، تم نے دکھا دیا کہ بنی ہاشم کے جوان کس طرح سے جنگ کرتے ہیں۔ ہاں بیٹا قاسم، تم نے بتا دیا کہ جن کے رگوں میں اہل بیت کا خون دوڑ رہا ہو وہ کس طرح سے جنگ کرتے ہیں۔ یہ اونو محمد، تم نے بھی بتا دیا کہ دیکھو کس طرح سے جنگ ہوتی ہے۔ تو جب دل بڑھانے والے موجود ہوں تو بہادر بڑھ بڑھ کر حملے کرتا ہے، لیکن ایک بہادر ایسا ہے کہ جو تنہا ہے، ایک بہادر ایسا جو اکیلا ہے، سوائے دشمنوں کے اور کوئی نہیں۔ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا کون؟ وہ ہمارے مظلوم مسلم، جناب مسلم۔ تو کوفے میں کوئی چاہنے والا موجود نہیں، کوئی ہمدرد موجود نہیں ہے۔ ہاں، کوفیوں کی بے وفائی آج تک ضرب المثل ہے کہ ہزاروں لوگوں نے بیعت کی، لیکن اس کے بعد جب ابن زیاد آتا ہے اور جب حکومت کی باغ ڈور سنبھالتا ہے تو اس نے اس طرح سے خوف زدہ کر دیا کوفے والوں کو کہ کوفے والے ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جب مسجد کوفہ میں ہمارے آقا نماز پڑھا رہے تھے تو جب نماز مغرب پڑھانا شروع کی تو پوری مسجد چھلک رہی تھی، بھری ہوئی تھی۔ لیکن جب نماز عشاء پڑھ کر پلٹ کر دیکھا تو آقا مسجد میں اکیلے، مسجد میں تنہا ہے۔ مسجد سے باہر نکلے، کوئی ہمدرد نہیں، کوئی مددگار نہیں، ہر طرف دروازے بند ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کوئی کھولنے کے لیے تیار نہیں، کوئی پناہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ہاں راستہ معلوم نہیں، راستے سے واقف نہیں، تھک گئے، پیاس نے غلبہ کیا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے ہمارے ہاتھ، اس طرح سے بیٹھے کہ دونوں کوہنیاں زانوؤں کے اوپر تھیں اور اپنی ہتھیلیوں میں اپنا چہرہ لیے ہوئے تھے، اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاق سے کہ مومنہ کا گھر ہے یہ، جس کا نام طواف۔ جب اس نے دروازے پر آہٹ محسوس کی تو دروازہ ہلکا سا کھولا، دیکھا کوئی مسافر ہے جو چوکھٹ پر بیٹھا۔ کہا کیا بات ہے، کہے کہ نہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا ایک مسافر ہو، پیاسا ہو، اگر آپ پانی پلا سکتی ہیں مومنہ تو مجھے پلا دیجئے۔ تو گھر کے اندر جاتی ہے، پانی لے کر آتی ہے، خدمت پیش کرتی ہے، مولا پانی پیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اسی طرح سے بیٹھے ہوئے وہ توآ کہتی ہے کہ مسافر جلدی سے اپنے گھر چلے جاؤ، کیونکہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ کوئی گھر سے باہر نہ رہے۔ اس کے فوجی چاروں طرف پہرے دے رہے ہیں، اگر کوئی کسی فوجی نے تمہیں دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے گرفتار کر لیے جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں اذیت دی جائے، یعنی جلد سے جلد اپنے گھر چلے جاؤ۔
آقا اسی طرح سے بیٹھے ہوئے. پھر تو کہتی ہے میں تم سے تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جلد سے جلد اپنے گھر چلے جا. تو 2-3 مرتبہ اس نے کہا. تب آقا سر اٹھا کر کہتے ہیں اے مومنہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے گھر چلا جاؤں. ارے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. اب مومنہ گھبرائی تو گھبرائی. ارے یہ تو بتائیے کہ آپ ہیں کون, یہ تو بتا دیجئے آپ ہیں کون. کہا میں مسلم ہوں. جیسے ہی مسلم نام سنا جلدی سے پورا دروازہ کھول دیا. اے آقا جلدی سے گھر کے اندر آ جائے. ارے آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا. بڑی گستاخی ہوئی مجھ سے, اتنی دیر سے آپ دروازے پر موجود ہیں. اے آقا میری گستاخی معاف کر دیجئے. آپ گھر کے اندر تشریف لے آئیے. گھر کے اندر آپ محفوظ ہیں. تفصیل نہیں عرض کرنا ہے. اس کا شوہر دربار ابن زیاد میں نوکر ہے اور وہ ڈھونڈ رہا ہے جناب مسلم کو, کیونکہ انعام کا اعلان کیا ہے ابن زیاد نے کہ کوئی بھی مسلم کو گرفتار کر کے لے کر آئے گا تو بڑا انعام دوں گا اس کو. لہٰذا وہ انعام کی لالچ میں ڈھونڈ رہا ہے. گھر کے اندر آتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ گھر میں اسی کے گھر میں مسلم موجود ہے. پہنچتا ہے ابن زیاد کے دربار میں اور کہتا ہے کہ جن مسلم کو تم ڈھونڈ رہے ہو میرے ہی گھر میں موجود ہے. لہٰذا گرفتاری کے لیے فوج بھیجی جائے. جناب مسلم گھر میں ہیں. یہ کیا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے. جناب مسلم تلوار دیکھ کر اٹھتے ہیں. مومنہ سے کہتے توبہ سے کہ ایسا لگتا ہے کہ ابن زیاد کو خبر ہو گئی ہے کہ میں یہاں موجود ہوں, میری گرفتاری کے لیے فوجی بھیجیں گے. جیسے ہی باہر نکلنا چاہا مومنہ نے دامن تھام لیا. اے آقا آپ گھر کے اندر رہیے. اے آقا آپ گھر کے اندر رہیے کیونکہ آپ گھر کے اندر محفوظ ہیں. یہ سننا تھا. جناب مسلم فرماتے ہیں کہ نہیں میں گھر کے اندر نہیں رہ سکتا, کیونکہ اگر میری تلاش میں کوئی فوجی گھر کے اندر داخل ہو گیا تو تیری بے پردگی ہو جائے گا. ارے مجھے گوارا نہیں ہے کہ کسی مومنہ کی میری وجہ سے بے پردگی ہو. اے آقا آپ کو گوارا نہیں کہ کسی مومنہ کی بے پردگی ہو. ارے یہی کوفہ ہوگا جانی کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم بے چادر بازاروں میں لائی گئے. بس اداروں 2-3 منٹ کی زحمت ہے. ہاں جناب مسلم باہر نکلتے ہیں. زبردست حملہ ہوتا ہے. 500 کا دستہ ہے. شکست ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر سردار لشکر ابن زیاد کو پرچہ بھیجتا ہے کہ اور مدد بھیجی جائے. 500 سوار پھر آ جاتے ہیں. ان کو بھی شکست ہو جاتی ہے. وہ بھی جناب مسلم کو گرفتار نہیں کر پاتے. پھر وہ پرچہ لکھتا ہے کہ اور مدد بھیجی جائے. ابن زیاد نے کہلوایا ارے ایک شخص کو گرفتار کرنا ہے, 1000 فوجی بھیجے جا چکے ہیں تو پھر مدد مانگ رہے ہو. اس نے جواب میں کہلوایا ارے یہ تو دیکھو کہ کس خانوانے کا مرد ہے, یہ تو دیکھو تلوار کس کے ہاتھ میں ہے. ارے 500 کا دستہ پھر آتا ہے مگر اس کو بھی شکست ہو جاتی ہے. یہاں کے اوپر مورخین تحریر کرتے ہیں کہ ہاں کربلا میں بڑی مظلومیت تھی مگر کوفے میں جناب مسلم کی مظلومیت میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا. وہ اضافہ اس طرح سے ہوا تھا کہ کربلا میں جب بھی کوئی مجاہد میدان جنگ میں جاتا تھا تو کبھی سامنے سے حملہ ہوتا تھا, کبھی پشت سے حملہ ہوتا تھا, کبھی چاروں طرف سے حملہ ہوتا تھا. یہاں جناب مسلم پر چاروں طرف سے حملہ ہو رہا تھا مگر ایک سمت بڑھی بھی تھی. روایت میں یہ ہے کہ کوفے کی عورتیں اپنے کوٹھوں پر سے آقا کے اوپر آگ برسا رہی تھی. جوش شجاعت میں آقا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کسی کی ہمت نہیں کہ سامنے آ کر مقابلہ کر سکے. آخر میں گڑھا کھودا جاتا ہے, گڑھے کو خط و خاشاک سے ڈھانپ دیا جاتا ہے. مولا جوش شجاعت میں آگے بڑھ رہے ہیں. یہ کیا گڑھے میں پیر پڑتا ہے, گڑھے کے اندر گر پڑتے ہیں, اوپر سے نیزوں کی اور تلواروں کی بارش کر دی جاتی ہے. آقا زخمی ہو جاتے ہیں, گرفتار ہو جاتے ہیں. گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا جاتا ہے. بس 2-3 جملوں کی زحمت ہے. ابن زیاد کے دربار میں لایا جاتا ہے. پیاس کی شدت ہے. آقا فرماتے ہیں جناب مسلم کہ کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے, میں بہت پیاسا ہوں.
کسی ملعون کی زبان سے جملے نکلے، اے مسلم تمہیں پانی نہیں ملے گا، تم پیاسے دنیا سے جاؤ گے۔ لیکن ایک شخص کو رحم آ جاتا ہے، وہ اپنے غلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور مسلم کو پانی پلا دو۔ وہ ایک جام آب لے کر مولا کی خدمت میں آتا ہے، پانی پیش کرتا ہے۔ جناب مسلم پانی پینا چاہتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ سر زخمی تھا، جس سے خون کی دھاریں بہہ رہی تھی، سر کا خون پانی میں شامل ہو گیا۔ آقا نے پانی پھینک دیا، غلام پھر بڑھا اور دوسرا جام آب دیا۔ جیسے ہی پینا چاہا، روایت کہتی ہے کہ دندار وارث زخمی ہو چکے تھے، وہ پانی میں گر گئے۔ روایت کہتی ہے کہ پانی پھینکا اور پھر ساختہ زبان پر آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاید میری قسمت میں پانی پینا نہیں ہے۔ یہاں پر مجھے والد مرحوم کے جملے یاد آ رہے ہیں۔ وہ یہاں پر فرمایا کرتے تھے کہ مسلم بڑا اچھا ہوا کہ آپ پانی نہ پی سکے۔ اے مسلم اللہ کا شکر کیجئے کہ آخری وقت آپ کو پانی نہیں ملا، کیونکہ اگر آخری وقت آپ نے پانی پی لیا ہوتا تو شاید میدان حشر میں سکینہ دامت تھام لیتی کہ چچا ارے آپ کو آخری وقت پانی مل گیا، مگر میرا بابا حسین آخری وقت تک پانی مانگتا رہا، مگر میرا بابا پیاسا دبا ہو گیا، اور میرا ننھا سا بھائی علی اللہ بجائے پانی کے 3 بھال کا تیر ملا۔ بس ہزاروں ادھر جناب مسلم شہید ہوئے، اور ادھر روایت کہتی ہے کہ آقا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی کوفے کی طرف سے آئے تو بھائی کی خبر ملے۔ دیکھا کہ 2 سوار کوفے کی طرف سے آ رہے ہیں۔ امام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان کو میرے قریب لے کر آ جاؤ، لگتا ہے کوفے سے آ رہے ہیں، ان کے پاس کوفے کی خبر ہوگی۔ وہ دونوں سوار آتے ہیں مولا کی خدمت میں۔ پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا فرزند رسول ہم کوفے سے آ رہے ہیں۔ کہا میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر ہے؟ کہا آقا خبر تو ہے، مگر ذرا تنہائی میں چلیے، میں سب کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہتے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جو کچھ کہنا ہو تمہیں وہ سب کے سامنے کہو۔ یہ سننا تھا کہ انہوں نے اپنا امامہ اتارا، امامہ اتار کر کہا آقا بس اتنا سن لیجئے کہ جب ہم کوفے سے چلے ہیں تو یہ منظر ہماری نگاہوں کے سامنے تھا کہ مسلم کی لاش کے پیروں میں رسی بندھی اور مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا۔ آقا سر جھکائے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ جناب زینب نے فرمایا اے بہن، ارے مسلم کی بیٹی رقیہ کدھر ہے؟ رقیہ لائی جاتی ہے۔ رقیہ کو محبت سے اپنی آغوش میں بٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ پھر فرماتے ہیں اے بہن، میں نے راستے میں گوشوارے خریدے تھے، سکینہ کے لیے تھے، وہ لا کر مجھے دے دو۔ وہ گوشوارے لائے جاتے ہیں۔ آقا اپنے ہاتھوں سے وہ گوشوارے رقیہ کے کانوں میں پہناتے ہیں۔ ارے خانوادہ رسالت کی، خانوادہ اہل بیت کی پلی ہوئی بچے، ارے گھبرا کر حسین کی گود سے اتری۔ اے چچا میرے بابا کی تو خیر ہے۔ حسین نے پوچھا جملے کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا چچا یہ سنو تو آپ یتیموں سے کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا اے رقیہ، تمہارے بابا مسلم شہید ہو گئے، تمہارے بابا دین پر نثار ہو گئے، آزادار ہو۔ یہاں پر والد مرحوم فرماتے تھے کہ اے آقا بہتر سے بہتر سلوک کیجیے یتیمہ کے ساتھ، مگر سکینہ کو سامنے سے ہٹا دیجیے۔ جب بچی یہ دیکھے گی کہ یتیموں سے ایسا سلوک ہوتا ہے، مگر جب بچی کے کانوں میں آواز آئے گی